بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے، جس کا عنوان ہے صلیبی جنگوں کے واقعات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صلیبی جنگوں کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ صلیبی جنگوں کی کون کون سی چیزیں اسباب بنی تھی۔ تو پہلا جو سبب تھا ان میں مذہبی اسباب آتے ہیں، اور مذہبی اسباب میں بھی ہم نے کئی اسباب دیکھے تھے۔ ایسے ہی سیاسی اسباب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی معاشی اسباب کے حوالے سے پچھلے سبق میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں ہم نے صلیبی جنگوں کا جو فوری سبب بنا تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور صلیبی جنگوں کے جو اہم واقعات ہیں ان واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ان واقعات میں جو اہم واقعات ہیں ان میں پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس، دوسری صلیبی جنگ، اور پھر مصر پر نور الدین کا قبضہ، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ان اہم واقعات میں سے ہم پہلی صلیبی جنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو صلیبی جنگوں کی جو ابتدا ہے، اور ابتدا کا جو سن ہے وہ 1097 عیسوی سے لے کر 1145 عیسوی تک ہے۔ اس عرصہ کے دوران 1097 سے 1145 تک عیسائیت کی طرف سے 4 عظیم الشان لشکر جو ہیں وہ بیت المقدس کی فتح کے لیے بھیجے گئے۔ تو ان 4 عظیم الشان لشکروں میں سے جو پہلا لشکر بھیجا گیا، اس لشکر کا جو کردار تھا وہ انتہائی زیادہ برا تھا۔ اس لشکر نے راستے میں اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو قتل کیا، اور ان کی آبادیوں کو لوٹا، اور وہاں سے جتنا مال و دولت یہ جمع کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ لشکر قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں کا جو رومی شہنشاہ تھا اس نے ان اخلاق سوز حرکتوں کی وجہ سے اس لشکر کا رخ ایشیا کوچک کی طرف موڑ دیا تھا۔ اور جب یہ لشکر ایشیا کوچک کے قریب اسلامی ممالک میں، اسلامی علاقوں میں داخل ہوا تو ان کا مقابلہ سلجوقی حکمران قلج ارسلان سے ہوا۔ قلج ارسلان نے انہیں مار مار کر تباہ کر دیا، اور ان کی جو کثیر تعداد تھی اس پہلے لشکر کی اس کو قتل کر دیا۔ تو پہلے لشکر سے صلیبی جنگوں کی ابتدا کی تھی صلیبیوں نے، عیسائیوں نے۔ تو اس پہلے لشکر کو قطعاً اور مکمل طور پر سلجوقی حکمران نے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے دوسرا ایک بڑا لشکر بھیجا، اور جس کی قیادت ایک جرمن راہب جس کا نام تھا گاؤس فل اس کی قیادت کر رہا تھا، اور اس کی قیادت میں ایک بہت بڑا عظیم الشان لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ لشکر اور یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری تنگ آ گئے، اور انہوں نے ان کو نکال دیا۔ اور اس جماعت کا بھی جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو یہ بھی کیفر کردار کو پہنچی، اور یہ لشکر بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کر واپس مڑتا بنا۔ ایسے ہی جب دوسرا لشکر ناکام ہو گیا تو پھر تیسرا لشکر بھیجا گیا۔ اس لشکر میں انگلستان کے، فرانس کے اور دوسرے ممالک کے رضاکار شامل تھے، اور بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ تیسرا لشکر روانہ کیا گیا تھا۔ تو راستے میں اس لشکر کے ہاتھ بھی بہت سے شہر اور بہت سی بستیاں لگی، اور جن میں بالخصوص یہودی بستیاں تھیں وہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ تو جب یہ لشکر بھی ہنگری سے گزرا تو ہنگری کے رہنے والے لوگوں نے ان کا بھی صفایا کر دیا، چونکہ یہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی بھی بستی، کوئی بھی شہر آتا تو لوٹ مار کرتے تھے۔ تو اہل ہنگری نے ان کی تباہی کے لیے پہلے سے تیاریاں کر لی تھی، اور جب یہ لشکر وہاں سے گزرا تو ہنگری کی جو سرزمین تھی اس سرزمین کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا لشکر بھی جب ناکام ہوا اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق سوز حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر ایک عظیم الشان اور بڑا منظم اور بڑا زبردست قسم کا گروہ جو 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا وہ بھیجا گیا، اور یہ بھی بڑے جذبے کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نکلا، اور اس میں انگلستان، فرانس، جرمنی اور اٹلی، سسلی وغیرہ کے شہزادے شامل تھے۔
جب شہزادے شامل تھے تو ان کے ساتھ پھر فوج بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھی۔ تو جب یہ لشکر ایشیا کوچک پہنچا تو وہاں پر ایک کونیا کے نام سے شہر تھا، اس کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، اور جو سلجوقی حکمران جس کا نام ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں قلج ارسلان، اس لشکر نے قلج ارسلان کو شکست دی۔ تو یہ لشکر جو ہے کامیاب ہوا، اس کو فتح ہوئی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آگے کی طرف پیش قدمی کی اور انطاکیہ پہنچ گئے، اور 9 ماہ مسلسل وہاں کا محاصرہ رکھا، اور انطاکیہ پر ان کا قبضہ 9 ماہ بعد ہوا، اور وہاں کے جتنی بھی مسلمان آبادی تھی ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کیں، اور شرمناک حد تک انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، سب کو انہوں نے مار ڈالا، اور ان کا ظلم کا نشانہ ہوئے بغیر کوئی بھی مسلمان نہ بچ سکا۔ تو انطاکیہ انہوں نے فتح کر لیا اور کونیا شہر انہوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ دونوں شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے پھر آگے کی طرف پیش قدمی کی اور کچھ دیگر شہروں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر حمص جو کہ شہر تھا وہاں پر پہنچے، اور ایسے ہی حمص پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا اور پھر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یعنی یہ آخری لشکر جو ان کا چوتھا آیا ہے یہ مسلسل فتح حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط بیت المقدس کیسے ہوا۔ حمص پر جب انہوں نے قبضہ کر لیا، حمص پر قبضہ کر لینے کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بیت المقدس پر قبضے کی جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی نے بڑی اچھی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے بیت المقدس کو آسانی سے فتح کر لیا تھا، کیونکہ فاطمیوں کی طرف سے بیت المقدس کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آسانی سے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ ان کا چوتھا لشکر جو ہے یہ کامیاب ہوا تھا۔ پھر جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو پھر بیت المقدس کی حرمت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، وہاں پر قتل و غارت شروع کیا، اور مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا، مسلمانوں کا خوب مال و اسباب انہوں نے لوٹا، اور ان کا یہ سلوک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلوک کے بالکل خلاف تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی زیادہ حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن آج جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ان کا یہ حسن سلوک بالکل الٹ تھا۔ تو اس طریقے سے بیت المقدس عیسائیوں کے، صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے انتہائی زیادہ مسلمانوں کے اوپر مظالم کیے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کافی کوششیں کی صلیبیوں کے خلاف، اور ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروانے کے لیے۔ تو ایک بادشاہ عماد الدین، اس نے کافی کوششیں کی۔ پھر اس کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی آیا جو کہ اپنے باپ عماد الدین کا جانشین ہوا تھا۔ تو اس کے تخت نشین ہو جانے کے بعد اس نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور عیسائیوں سے بہت سے علاقے اس نے چھین لیے تھے، اور عیسائیوں کو ہر محاذ پر اس نے شکستیں دینا شروع کر دی تھی، اور وہ علاقے جو عیسائیوں کے قبضے میں پہلے جا چکے تھے ان کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں اس نے لانا شروع کر دیا تھا۔ تو جب عیسائیوں کی شکست کھانے کی خبریں دوبارہ سے یورپ میں پہنچنے لگیں تو پھر ایک بار پھر دوسری صلیبی جنگ کا عیسائیوں نے اعلان کر دیا۔ جب دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور اس کا اعلان کیا تو 1148 عیسوی میں لوئی ہفتم کی قیادت میں، جو کہ فرانس کا حکمران تھا، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی گئی، اور 9 لاکھ افراد پر ایک بہت بڑی فوج یورپ کی طرف سے تیار ہو کر مسلمانوں کے خلاف نکلی۔ اس فوج میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے جرنیل عیسائیوں کے شامل تھے۔ تو جس طرح پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کے لشکروں نے اخلاق سوز حرکتیں کی تھیں، تو یہی اخلاق سوز حرکتیں دوبارہ اس لشکر نے بھی کی۔ تو یہ جو لوئی ہفتم کا لشکر تھا، سلجوقیوں کے ہاتھوں اس کی کافی حد تک تباہی ہو چکی تھی، لہٰذا جب یہ لشکر انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ یعنی اگر فوج کے 4 حصے کیے جائیں اور ان 4 میں سے 3 حصے سلجوقیوں نے تباہ کر دیے تھے، ایک حصہ لے کر یہ انطاکیہ پہنچا تھا۔ تو جب عیسائی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا، یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ لیں، کسی نے بڑی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دمشق کا محاصرہ جب انہوں نے کیا تو جو مسلمان بادشاہ تھے، جن میں سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی، ان دونوں نے مل کر کوششیں کی اور صلیبیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور جو وہ عزم لے کر آئے تھے
وہ عزم ان کا ناکام رہا، اپنے عزم میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، لہٰذا ان دونوں بادشاہ سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی نے ان کو اور صلیبیوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لہٰذا دوسری جو صلیبی جنگ بھی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگ جب ناکام ہو گئی تو مصر پر نور الدین کا قبضہ کیسے ہوا۔ چونکہ مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی اور فاطمیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکیں اور عیسائیوں کو شکست دے سکیں، اس لیے مصر کے بہت سے علاقے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ تو ان حالات میں عیسائی وزیر جس کا نام شاور سعدی تھا، اس نے نور الدین زنگی کو مصر پر حملہ کی دعوت دی کہ وہ مصر پر حملہ کریں اور عیسائیوں سے ہماری جان چھڑوائیں۔ تو نور الدین زنگی کو جب دعوت دی گئی تو نور الدین زنگی نے اپنے بھائی اسد الدین شیر کو یہ ذمہ داری سونپی اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ مصر پر حملہ کریں اور عیسائیوں کا مقابلہ کریں۔ تو شیر کو نے، جو کہ نور الدین زنگی کا بھائی تھا، مصر پر حملہ کیا اور عیسائیوں کو پیچھے دھکیل دیا اور عیسائی قبضے میں جو علاقے چلے گئے تھے ان کو چھڑوا لیا، اور اس کے بعد مصر کی حکومت سنبھالی، اور شیر کو کی وفات کے بعد مصر میں صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھال لی۔ تو اس طریقے سے مصر میں صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ تو مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور لہٰذا اب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا تو صلاح الدین ایوبی نے یہ اپنا عزم بنا لیا، اپنا نصب العین بنا لیا کہ جی میں نے کسی طریقے سے بیت المقدس کو عیسائیوں سے اور صلیبیوں سے آزاد کروانا ہے۔ تو بقیہ جو اہم واقعات ہیں، تفصیل اور ایک کہانی، ایک سٹوری میں ہماری بات چل رہی ہے، تو بقیہ اب ہم دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے پھر صلیبی جنگیں کس طریقے سے لڑی اور فلسطین کو اور بیت المقدس کو دوبارہ کس طریقے سے آزاد کروایا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صلیبی جنگوں کے واقعات کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور چند اہم جو واقعات تھے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، جن میں ایک واقعہ پہلی صلیبی جنگ کی صورت میں پیش آیا، اور پھر سقوط بیت المقدس ہوا، اور پھر دوسری صلیبی جنگ ہوئی اور مصر پر نور الدین زنگی کا قبضہ ہوا، اور پھر کس طریقے سے صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ حکمران بنا، اور پھر آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے بیت المقدس کو دوبارہ سے آزاد کروا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی عام سا سوال ہے کہ جی صلیبی جنگوں کے مختلف واقعات بیان کریں، تو کچھ واقعات کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے اور بقیہ انشاءاللہ کچھ واقعات کا تذکرہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 70 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور اسی عنوان کا حصہ دوم پڑھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے واقعات، حصہ دوم کہ آگے کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور کون کون سے واقعات پیش آئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔